خوبیاں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں. پولیس کا محکمہ بہت اچھا محکمہ ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو وقت کے ساتھ صحیح ہونے کی ضرورت ہے. سامعین, آج ہم بات کر رہے ہیں پولیس کلچر کے حوالے سے, اور آپ میرے ساتھ رابطہ کریں گے ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 کے اوپر. اور پولیس کلچر کے حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب مرزا انجم کمال صاحب کو, جو ایس ایس پی پی ایچ پی فیصل آباد ریجن ہیں. ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے پاس تشریف لائے. اور ویری ریسنٹ آپ نے ایس ایس پی کا چارج لیا پی ایچ پی میں, تو اس کے لیے بہت مبارکباد آپ کو میں دیتا ہوں. ہمارے بہت سارے سننے والے جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ جو بھی پولیس کے حوالے سے کلچر جو ایک بن چکا ہے, اس کے اوپر کیا ریفارمز بنتی آ رہی ہیں یا کیا معاملات ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہم سے کویشچنز بھی کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تو میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے, ہم اس کو ڈپارٹمنٹ کو ایز اے کلچر کیوں اسٹیبلش ہم نے کر لیا؟ اس میں ایسا مطلب ہمیں کیا پراؤڈ والا ایلیمنٹ کیا نظر آتا ہے کہ لوگوں کی شکایات میکسیمم ہے اور پازیٹیو چیزیں شاید اتنی نہیں ہوں گی, اس میں تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کلچر میں کیوں اسٹیبلش کر لیا ہے؟ نہیں, ایکچولی یہ کلچر تو نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ ہے. یہ آپ کی اب اپروچ آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے, پاکستان جب سے بنا ہے تمام اداروں کے ساتھ یہ مشکلات آ رہی ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی پراپرلی اسٹیبلش ادارے نہیں ہو سکے صحیح جیسے ہونا چاہیے تھا. جیسے آپ ایڈوانس کنٹریز میں جاتے ہوں گے, میں نے بھی ساری دنیا پھری ہے, صحیح, تو اس طرح سے ہم لوگ ابھی تک اس ادارے کو ہی نہیں ابھی تک بنا سکے. بالکل صحیح. ہر آنے والی حکومت کوشش بھی کرتی ہے اور کافی حد تک بہتری بھی آتی ہے, یعنی ہر دور حکومت میں بہتر سے بہتر ہوتا ہے. صحیح. بیسیکلی جو ادارے ہیں نا, وہ آٹونومس ہونے چاہیے کہ ادارہ کام کرے, فرق نہ پڑے کوئی حکومت آتی ہے کوئی حکومت جاتی ہے. صحیح. تو اب میں جیسے جاپان جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ الیکشن بھی تھے, تو وہاں پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن ہوئے. بالکل صحیح. اگر وہاں پہ کوئی پل بننا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی 1 سال پہلے اس کی ایکسپائری سے وہ شروع ہو جائے گا بننے کے لیے. لائک وائز جو بھی کام ہونے وہ آٹو پہ لگے ہوتے ہیں. صحیح ہے, بالکل. مطلب ہمارا کام ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا, ہمارا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا, ہمارا کام ہے لوگوں کو سیکیورٹی دینا. صحیح ہے. ہم وہ کام دے رہے ہیں. پولیس کلچر بیسکلی جب یہ بات کرتے ہیں نا, تو وہ ایک ہوتا ہے جس میں پولیس کو ایک نیگیٹو سینس میں دیکھا جاتا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح. ابھی آپ نے بات کی کہ ناکے پہ پولیس کھڑی ہو تو ہم واپس مڑ جاتے ہیں. بالکل. اچھا, اس میں ڈوئل فیلنگز ہوتی ہیں. اگر آپ دن میں ناکا دیکھیں گے اور آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو, کہیں گے یار یہ کہیں مجھے روک ہی نہ لیں, چیکنگ نہ کر لیں. وہی ناکا, وہی اگر سب کچھ ہے, لیکن آپ رات کو مڈ نائٹ میں ٹریول کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو بڑا احساس ہوگا تحفظ کا, کہ یار پولیس والے کھڑے, چلو خیر انشاءاللہ اتنی کچھ نہیں ہونا, نکل جائیں گے. صحیح ہے. تو یہ فیلنگس کیونکہ میری خود بھی رہی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں. My father was a chartered accountant and he was chief accounts officer at Sugar Mill Sangla Hill. تو وہ ذرا علاقہ بھی ایسا ہی تھا, تو وہاں سے جب لیٹ نائٹ آتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ پولیس کا ناکہ دیکھ کے ایک سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ نہیں یار چلو پولیس موجود ہے. ہاں, دن میں ہمارا ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں. اور جہاں تک آپ کے شکوے کی بات ہے, تو مجھے پاکستان کا کوئی ایک محکمہ بتا دیں پولیس سے ہٹ کر جہاں آپ کہیں کہ نہیں دے آر ویری مچ کمفرٹیبل اینڈ فرینڈلی. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. پولیس کا ڈپارٹمنٹ جب آپ بات کر رہے ہیں, تو پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں سر لوگوں کا ایک عدم اعتماد ہے. لوگ تحفظ سے زیادہ خوف کو محسوس کرتے ہیں. جیسے میں ابھی انٹرو میں بتا رہا تھا, لوگوں میں خوف زیادہ ہے. خوف اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اعتماد کیسے بنے گا؟ آپ کا ماشاءاللہ آپ نے ایک لمبا عرصہ جو ہے اپنی زندگی کا پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیا ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ آپ کو 25 ایئرس کے قریب ہو گئے ہیں. جی, میری 25 سال کی سروس ہو گئی ہے پولیس میں, اور ایگزیکٹو ہی ہے, یعنی تھانے کچہریوں میں بھی رہا ہوں. اصل میں ہمارا پرسیپشن کوئی اتنا زیادہ برا بنا دیا گیا ہے. ٹائمنگ جو ہے نا, ٹائمنگ وہ بڑے میٹر کرتے ہیں آپ کی سروس میں. صحیح. اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا اچھا ماحول ہے, شام کو آپ فارغ ہو جائیں گے, اپنے گھر چلے جائیں گے, کوئی اسائنمنٹ چھوٹی موٹی آ بھی جائے گی. صحیح. پولیس کا جو ہمارا جو افسر ہے, جو صبح سے لے کے شام تک, اور میں سب سے بڑی بات یہ موسم کی سختی برداشت کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, ناکے پہ کھڑا ہونا, جو سمر آپ کا سیزن آ رہا ہے اس میں 40+ ٹمپریچر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں آپ کھڑا ہو,
پھر اس کو فیسلٹیز بھی کوئی نہ ہوں اور پھر اس کے بعد وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو پھر وہ کوئی درویش ہی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. 25 سال کے ایکسپیرینس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کچھ اتنے سالوں میں بہتری آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا جسٹ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بس گھومتے جا رہے ہیں بیل کی طرح؟ نہیں, میں نے 25 سال میں دیکھا ہے کہ لمحہ بہ لمحہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. صحیح ہے. یعنی افسران کی خاص طور پہ کوشش ہے کہ محکمے میں جو ایک وہ مطلب آپ اکثر تھانہ کلچر تبدیل کریں, تھانہ کلچر اس پہ مطلب بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں اور مختلف تجربے بھی ہو رہے ہیں کہ ایسے کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں. تو وہ بھی ایک تجرباتی فیز سے ہم گزر رہے ہیں لیکن بہتری کی طرف ہے. سر ایجوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے. آپ کے جتنے بھی ملازمین کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پر, لوگوں کو ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پبلک ریلیشننگ جو ہے وہ بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے. یہ ایک بڑی کامن شکایت ہے لوگوں کی. ایجوکیشن, اگر آپ ایجوکیشن صرف ڈگری کے لیے لے رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈگریاں ہیں اور آپ کے پاس مطلب وہ علم نہیں ہے جو ہونا چاہیے تو اس ایجوکیشن کا تو کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہم کانسٹیبلز بھرتی کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ان امپلائمنٹ کے حوالے سے یا پولیس کو ادروائز لوگ برا کہتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس ویکینسیز نکلتی ہیں تو 20-20 ہزار اپلیکینٹس آ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یعنی انہیں آنے کا شوق بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جب پولیس میں آنا ہے تو پھر وہ محنت بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اب ڈگری والا ایک آ گیا پولیس والا, اب وہ ڈگری سے وہ کیا کتنی دیر شائستگی چلائے گا؟ بالکل صحیح ہے. لیکن سر اس کے مزاج میں تو تبدیلی آنی چاہیے, یا شاید سیٹ پر آنے کے بعد نہیں. میں وہ دیکھیں, میں اپنی پولیس میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ پولیس افسر کا, باقی سب ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, پولیس افسر کا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے نا وہ اس کا پیشنس ہے. بالکل صحیح ہے. اگر اس کا پیشنس اچھا ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں. اور میں یہی کہتا ہوں, میں کہ ایک ہمارا جوان یا ہمارا ایک افسر اسے باس سے شوکاز مل گیا, گاڑی کے پاس آیا تو لگا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا, ادھر سے جناب علی گھر سے کوئی فون آ گیا جی یہ ہو گیا, اب اس کا بالکل مینٹلی وہ آؤٹ ہو گیا نا, گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے. اس میں کوئی کمپلیننٹ آتا ہے اور اس کو وہ پیار سے بات کرے, محبت سے بات کرے تو دیٹ از پیشنس. وہ پیشنس ہے, وہاں پہ پیشنس کا پتہ لگے گا. ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے, اچھے ماحول میں بیٹھ کے کافی پیتے ہوئے ہر بندہ مسکرا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہاں مسکرانا ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگ بہت لمبے ہیں, راؤنڈ دی کلاک راؤنڈ دی ویک, چھٹی نہیں ہوتی. چھٹی ابھی ہمارے موجودہ آئی جی صاحب نے کمپلسری کر دی کہ 7 days میں سے 1 day آف ہر کو لازمی ملے گا. صحیح ہے. اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. کمپیریزن ہم ہمیشہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں جب بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو لیتے ہیں. میں پولیس کی ایگزامپل دے رہا ہوں, آج بات ہم پولیس کلچر پہ کر رہے ہیں. آپ یو کے میں, یو ایس اے میں, جاپان میں, کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, پولیس کو ہم بڑا مثالی کنسیڈر کرتے ہیں کہ بڑا ایک انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی ہے کیسز کو لے کے, ملزم کو ڈیل کرنے کے حوالے سے, اسٹریٹ کرائمز کو کور کرنے کے حوالے سے. ہمارے یہاں پر کمپیریزن میں چلیں, وہ باہر والی تو بات کی بات ہے, ہم لوکل اگر اپنی کنٹری کی بات کرتے ہیں پاکستان کی, تو اس میں موٹر وے پولیس جو ہے اس کو بڑا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کی پرفارمنس کو, اور یہ توقع کرتے ہیں ہمارے شہروں میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے سسٹم. پھر بات وہی انوائرمنٹ کی آتی ہے. موٹر وے پولیس کے پاس فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں, ہم لوگ ہی وہاں جا گئے ہیں نا, ابھی ان کی تو بعد میں ریکروٹمنٹ ہوئی ہے. انیشلی تو ہم پنجاب پولیس کے افسرانی وہاں پہ گئے تو وہاں جا کے وہ اچھے ہو گئے. صحیح, اسی لیے اچھے ہو گئے کہ وہ انوائرمنٹ بہتر ہے. سر اس کو انوائرمنٹ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب یہ پولیس رول بنا تھا غالباً 1881 میں, تو اس وقت 400-450 افراد کے لیے ایک کانسٹیبل تھا. صحیح ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دور میں کیا ہوتا ہوگا کرائم. بالکل صحیح ہے. کوئی بکری چوری, چھوٹی موٹی چوری ہوگی نا. بالکل ایسے ہی. اب اس دور میں انہوں نے 400 سے 450 بندوں کے لیے ایک کانسٹیبل ریکمینڈ کیا. آج اس حساب سے دیکھنے کے پولیس کی ڈیوٹی کیا کچھ ہے. صحیح, یعنی صرف چوری ڈکیتی نہیں ہے, ہم VIP سیکیورٹی بھی کام کر رہے ہیں, ہم ٹیررزم کو بھی فیس کر رہے ہیں, ہم مطلب ملٹی فنکشنل ہو گئی پولیس. اگرچہ ہمارے ادارے آہستہ آہستہ جیسے CTD بن گیا, PHP علیحدہ سے بن گیا, اور اب ہم بھی تھوڑا سا کرتے جا رہے ہیں, لیکن وہ جو ایک تھانہ جو ہے نا جس میں جو پریشر ہوتا ہے, یعنی ابھی بھی ہمارے اچھے تھانوں میں اس لیول کی نفری نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اور جتنے ان کے ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہوں کہ پیٹرولنگ علیحدہ ہو, انویسٹیگیشن برانچ بالکل علیحدہ ہو جائے اور تسلی سے انویسٹیگیشن کریں. پھر وہ جو فیسلٹیز ہیں جو یورپ میں آپ کو ملتی ہیں, جس میں آپ کو پھر 3rd ڈگری نہیں کرنی پڑتی, اور آپ کے پاس گیجٹس ایسے ہوتے ہیں, آپ کے پاس IT کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بہت جلدی. اب جاپان میں وہ جب تک کسی کو پکڑتے نہیں جب تک اس کے خلاف پورا مواد اکٹھا نہ کریں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا کیا ہیں. ریسورسز اگر ہوں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے. ہمارے جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں
पुलिस डिपार्टमेंट में, क्या तनख्वाहें सर इतनी नाकाफ़ी होती हैं कि हम जो है वो बैक डोर का सहारा लेते हैं? काम करने के लिए हमें ज़रूरत लगती है कि ये मुलाजमीन जो है वो रिश्वत भी लेंगे नाके पे खड़े होके, और वो मतलब तकाजा भी ऐसा होता है कि बाज़ वक़्त बताने में भी शर्मिंदगी हमें हो रही होती है। देखें, करप्शन जो है ना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर करप्शन को आप कंपैरिजन करेंगे अदर डिपार्टमेंट के साथ तो पुलिस की तो बहुत थोड़ी सी हो जाती है। सही, आप कभी एनालिसिस करके देखें, आपको शायद अंदाज़ा होगा कि बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या कुछ होता है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ पुलिस करप्शन को, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ग्रूमिंग नहीं हो सकी। बिल्कुल सही। हमें ये मतलब ऐसे दौर भी रहे कि करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते। बिल्कुल सही। तो उसमें बड़ी ख़राबियाँ होती हैं, और मैं अब भी यही बात करता हूँ कि जब तक हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं चलेंगे, हम कुरान शरीफ को नहीं पढ़ेंगे, मतलब जब कुरान शरीफ कहते हैं कि तुम्हारा रिज़्क़ मुकर्रर कर दिया गया, तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें मिलना ही मिलना। बिल्कुल सही। रिज़्क़ का वादा जब अल्लाह ने कर लिया तो फिर मैं उसके पीछे क्यों भागता हूँ? बिल्कुल सही है। मग़फ़िरत का वादा नहीं, उसकी मैं करता नहीं। बिल्कुल सही है। वो ख़राबी यहाँ से होती है कि हमारी ग्रूमिंग ही नहीं हुई, ग्रूमिंग नहीं हुई, हमें बताया ही नहीं जाता कि भाई ये चीज़ें। अब देखें, दिन का आगाज़ सदक़े से करें। हाँ, कोई मर जाए ना तो मैयत से अगर पूछें कि तुम दुनिया में जाना चाहोगे वापस और जाके क्या करोगे, ना उसने नमाज का कहना है, ना उसने रोज़े ज़कात का कहना है, उसने कहना है मैं सदका दूँ। बिल्कुल सही। अब मुस्कुरा के देखना भी सदका जारी है, हम ये भी नहीं दे सकते किसी को। ये छोटी छोटी चीज़ें, रास्ता देना सदका जारी है। हम लोग बच्चे फैमिली सड़क पे खड़ी होते हैं, हमारे फैसलाबाद इस्तियाना रोड है और 2-4 सड़कें ऐसी हैं जहाँ बहुत स्लो ट्रैफिक चल रही होती है, और मैं देखता हूँ कि ड्राइवर्स देख रहे हैं कि यार अगर मैं इसको रास्ता दे भी दूंगा तो मेरा टाइम उतना ही रहना है क्योंकि आगे गाड़ी डेड स्लो चल रही है। बट नो वन बॉदर्स के वो उसको रास्ता दे के, अब रास्ता देना सदका जारी, यानी क़यामत तक आपका सवाब लिखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ें हमें बतानी चाहिए सोसाइटी को। सर, अपने जितने भी हमारे मुलाजमीन होते हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल उस पे काम नहीं किया सिर्फ जाता। नहीं, काम उस पर बहुत हो रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि अब बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं ना। सही। हम ये मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अरेंज करवाते हैं, हम उनको बताते हैं भाई ये अच्छे हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, उनको फैसिलिटेट भी करना चाह रहे हैं। जैसे अब आई जी साहब ने छुट्टी अनाउंस कर दी, ये फैसिलिटेशन ही है ना। बिल्कुल सही है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहे हैं, जो हमें लगती हैं कि हमें यहाँ बेहतरी करनी चाहिए, हम उस बेहतरी की तरफ। सर, थाना कल्चर में जो इंस्पेक्टर है, SHO है, या फिर जो बाकी अमला होता है, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आपका चेक एंड बैलेंस किस हद तक होता है? बीइंग दी SP या बीइंग दी SSP, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? देखें, हमारे जो है ना, हमारा चेक एंड सिस्टम बहुत ज़्यादा है। हम तो हर तरफ से चेक हो रहे हैं। सही। मीडिया भी हमें चेक करता है, पॉलिटिशियंस भी हमें चेक करते हैं। सही है। और हमारा जो अपना डिपार्टमेंट का चेकिंग सिस्टम है, हर सीट के पूरे हायरकी मौजूद है। सब इंस्पेक्टर है, फिर DSP है, फिर SP टाउन है, फिर SSP ऑपरेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, CPO साहब हैं, RPO साहब हैं, और सब मतलब एक वक्त होता था कि जब किसी बड़े अफसर तक पहुंचना मुश्किल काम होता था। सही। हमारे RPO साहब यहाँ राजा रिफत साहब हैं, उन्होंने बल्कि सब नहीं, और उन्होंने तो बिल्कुल ही ओपन दरवाज़ा करके, और वो गेट के बाहर ओपन में बैठते हैं, यानी डेली ओपन कचहरी लगा रहे हैं। सही है। और कोई रोक टोक नहीं किसी के आने जाने पर। लाइक वाइज CPO साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल ओपन रखा हुआ है। अब तो आप को किसी के खिलाफ कंप्लेंट हो तो मिनट से पहले आप पहुंच जाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो PM पोर्टल पे अब किया हुआ है, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप PM पोर्टल पे डाल दें, डेट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी कि उसको हमने रिस्पॉन्ड भी करना है और उस पर पूरा हमने बताना भी है। सर, इतना स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है, फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, केसेस नज़र आते हैं। नहीं, मैं वही कहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के केसेस इसलिए ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि यहाँ 2 फरीक होते हैं, एक आप और एक मैं। बिल्कुल सही। अब मैं अगर आपको जायज़ रिलीफ भी दूंगा ना तो दूसरे ने शिकवा करना ही करना है। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे दूसरा फरीक गवर्नमेंट है, उसे डज लग रही है, उसे नुकसान हो रहा है, वो चल रहा है, किसी को पता भी नहीं लगता। सही है। हमारे पास तो जैद और बकर ने आना है ना। जैद को चाहे मैं मेरिट पे भी सपोर्ट कर दूं तो बकर ने कहना ही है कि जनाब वो देखो जी ये हो गया, ये हो गया। तो असल में हम लोग ज़्यादा नुमायां नज़र आते हैं। सही है। आपकी पुलिस के साथ ही, पंजाब पुलिस के साथ ही QRF है, क्विक रिस्पांस फोर्स, बड़ी एक्टिव है। उसके साथ डॉल्फिन जो है वो लाहौर में तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, यहाँ पर भी काम कर रही है। कंपैरेटिवली अगर तीनों को देखा जाए तो तीनों में डिफरेंस नज़र आता है बज़ाहिर। हम तीनों को परफॉर्मेंस वाइज एक स्टेज पे रखना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या इक़दाम हमारे पास होने चाहिए? देखें, डॉल्फिन फोर्स, QRF, एलीट फोर्स, इनके डिफरेंट प्रोफाइल्स। सही है। ठीक है ना, वो अपना अपना काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो समुद्री में जो जिस डॉल्फिन के लड़के ने वो मुकाबला किया है, बड़ी वो जमा मर्दी से वो हमारा लड़का लड़ा है और उसको नाम शनाम भी काफ़ी दिया गया।
تو ہر ایک کا اپنا پروفائل ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھانے کی پولیس پہ تھوڑا پریشر کم ہو تاکہ وہ انویسٹیگیشن کر سکے. صحیح ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے پکڑنا ہے, اس کو صرف روکنا ہے کرائم کو, ڈیٹیکٹ کرنا ہے یا اریسٹ کرنا ہے. بالکل. تو مین فنکشن تو آپ کا تھانہ کر رہا ہے نا, تھانہ کر رہا ہے. تھانے میں ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی اس حساب سے ہم فیسیلیٹ کر سکیں. اب ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں انعام صاحب, انہوں نے بڑے خوبصورت انیشیٹیوز لیے ہیں پبلک کے لیے. صحیح. مطلب اب ہر تھانے میں انہوں نے کہا جی کہ جو آئے گا اس کو باقاعدہ ایک ریسیونگ آفیسر ہوگا, وہ بندے کو ریسیو کرے گا, اس کو گائیڈ کرے گا. صحیح. اگر کسی آئی اوز نے جیسے پارٹیوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے تو وہ ٹائم باقاعدہ تھانے کے باہر بورڈ پہ لکھا جائے گا کہ آج فلاں تھانے دار صاحب نے فلاں پارٹیز کو سننا ہے. بالکل صحیح. اور اگر وہ اس ٹائم پہ نہیں اویلیبل تھانے دار صاحب تو وہ پابند ہوگا کہ وہ پارٹیوں کو بتائے کہ بھائی آج آپ لوگ نہیں آ رہے, میں کہیں بزی ہوں, کہیں ریٹ شیٹ پہ جا رہا ہوں, تو آپ فلاں ٹائم پہ آئیں. بالکل صحیح. تو یہ آئی جی صاحب کی جو اسپیشل انیشیٹیوز ہیں اس میں یہ بہت بڑی فیسیلیٹیشن آ رہی ہے پبلک کی. بالکل صحیح ہے. دوستوں, پولیس کلچر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مرزا انجم کمال صاحب, SSP PHP فیصل آباد ریجن. آپ کے جو بھی سوالات ہوں میرے ساتھ شیئر کریں. ہمارا رابطے کا نمبر ہے 03341966966. آپ ہمارے ساتھ سوالات شیئر کریں. ہم یقیناً سر کے ساتھ کوشچن جو ہے وہ شیئر کریں گے اور ان سے ان کوشچنس کا آنسر بھی لیں گے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے. جی ویلکم بیک. میں اپنے تمام سننے والوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم کرنٹ افیئر شو میں بات کر رہے ہیں پولیس کلچر کے حوالے سے, اور میرے ساتھ موجود ہیں مرزا انجم کمال صاحب جو SSP PHP فیصل آباد ریجن ہیں. بہت ہی اچھی اور مفید جو ہے وہ ڈسکشن ان کے ساتھ چل رہی ہے. آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں. آپ مزید مجھ سے رابطہ کریں گے. ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 کے اوپر. بریک پر جانے سے پہلے میں مرزا انجم کمال صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جو پولیس کا سسٹم ہے اس میں لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کے اعتماد کو کیسے بحال کر سکتے ہیں, یا پھر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں مختلف جگہوں پر جو پولیس کی جانب سے ناکے لگائے جاتے ہیں وہاں پر ڈیل کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی پازیٹیو وے آؤٹ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو کیسے ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ رکیں؟ بہت سارے سر ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی ہم جا رہے ہیں کسی بھی شاہراہ پہ, اگر تو وہ نہیں رکتے, لوگ نہیں رکتے ہیں ناکے پہ, تو اس کے ریئیکشن میں کوئی نہ کوئی کارروائی ہو جاتی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں پولیس کو تو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, پبلک کو بھی تھوڑا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. دیکھیں ناکے پہ پولیس کھڑی ہے, اس موسم کی سختی بھی برداشت کر رہی ہے, کھانا بھی پتہ نہیں اس کو ٹائملی ملا ہے یا نہیں ملا. اب اس کو کوئی روکتا ہے, کسی مشکوک بندے کو سمجھ کے روکتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ اگر جاتے کیوں روکیا مینوں, تیری میں گل کرانا ہونی. بالکل. اگر وہ جا کے سے کہتے ہیں السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ سر, جی سر بتائیں سر. مطلب ہم نے یورپ میں دیکھا, یورپ میں پولیس روک لے تو ہماری جان وہاں بھی جان نکلتی. بالکل صحیح. وہاں بھی جان نکلتی ہے, لیکن یہاں ہم فوراً چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھر ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی سم ٹائم وہ نہیں برداشت کر پاتا, انہیں بھی ہو جاتا ہے. حالانکہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی کہ پولیس کا سب سے بڑا ایسٹس جو ہے وہ پیشنس ہے, کہ جو مرضی اگلا کہہ لے آپ اسے آرام سے سن لیں. بالکل صحیح. اور ناکے تو بہت سارے ختم بھی ہو گئے ہیں. ناکے ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرائم کی کال چلتی ہے تو آپ کے پاس ہر وقت کہیں نفری موجود ہوتی ہے کہ کم از کم وہ آپ کو ہائی ویز کو بند کر لے, تو نکل نہ سکیں. جیسے کچھ بڑی وارداتیں ہوتی ہیں, کوئی اس طرح کے مرڈرز ہو جاتے ہیں یا بینک کے حوالے سے کوئی ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کے لیے ناکے ضروری ہوتے ہیں, وہ روک لیتے ہیں اس وقت, مطلب نفری ٹائم پہ موجود ہوتی ہیں چوکوں کے اوپر. بالکل صحیح ہے. ہمارے پولیس کے محکمے میں بہت سارے انسیڈنٹس دیکھنے میں ملتے ہیں ہمیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جب ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سارا کچھ نیگیٹو نہیں ہوتا ہے, اس میں پازیٹیو بڑی چیزیں ہوتی ہیں. میں اگر بینگ دی ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہوں پولیس کو, تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے تحفظ کے لیے. پازیٹیو چیزیں بہت ساری ہیں, لیکن جب بہت سارے کیسز ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ملتے ہیں تو ہم ان کیسز کو دیکھتے ہوئے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا رسپانس جو ہے یا رد عمل بڑا پازیٹیو ملے گا. مثال کے طور پہ کوئی کیس, کوئی ہیپننگ ایسی ہو جاتی ہے جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے, اس کی جو بھی ملزم ہیں اس میں, جو پولیس افسران ہوں یا ملازمین ہوں پولیس کے, ان کی سزا کے طور پہ کیا معطلی کافی ہوتی ہے یا پراپر اس کے اوپر پورا پروسیجر ہے؟ ایسا نہیں ہوتا, پورا پروسیجر ہوتا ہے, اور جو اس نے جو کمٹ کیا ہے, رانگ ڈوئنگ کی ہے, اس کے حساب سے پنشمنٹ. معطل تو ایک ہوتا ہے کہ اس کو
ہم نے اس جگہ سے ہٹا دیا صحیح ہے. تاکہ وہ اپنا انفلوئنس نہ استعمال کر سکے. موتلی تو ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم اس کو اسرٹین کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کیا, باقاعدہ انکوائریاں ہیلڈ ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اور جو بڑے کیسز میں باقاعدہ JITs بنتی ہیں کہ تاکہ سارے مل کے یہ ڈٹرمنٹ کریں کہ اس نے کیا کیا ہے اور کس حد تک کیا ہے. اس حساب سے سم ٹائم ڈسمسل فرام سروس بھی ہوتی ہے, ٹرمینیشن فرام سروس بھی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو لوگوں کو کیسے ہم اس چیز پہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی قانون کے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, نہیں لوگوں کو سب نظر آتا ہے. صحیح ہے. یہ تو اب دیکھیں نا, آپ کے میڈیا میں ایک ایک چیز آ جاتی ہے. جو اگر اریسٹ ہوتے ہیں وہ جس بھی تاریخ پہ جاتے ہیں پورا میڈیا آپ کی فل کوریج کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اب وہ چیز تو ختم ہو گئی نا کہ آپ کو کچھ ہو رہا اور پتہ نہیں چل رہا, اور خاص کر جو کمپلینر ہوتے ہیں وہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں ہر جگہ پر. بالکل ایسے ہی ہے. کہیں پر کسی بھی ایریا میں سر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہو, کوئی غلط ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, پورے علاقے کو پتہ ہوگا, پورے شہر کو پتہ ہوگا اور پولیس ڈپارٹمنٹ انجان ہوگا. نہیں, یہ بڑی غلط پرسیپشن ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے سر. یہ لوگوں کا خیال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, پہلے ہوتا تھا, یا اگر کہیں پہ دیکھیں, میں سب کو فرشتہ نہیں کہہ رہا, اچھے برے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی ان سے وقتی طور پہ کوئی پیسے لے کے وہ غلط کام کروا رہا ہے, غلط کام سے مراد یہ 2-4 چیزیں ہی ہوتی ہیں نا, ڈرگز ہو گئی یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی, تو وہ جوا ہو گیا, گیملنگ ہو گئی. ادروائز اچھے آفیسرز, کیونکہ دیکھیں ایک اب SHO تو اکیلا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. SHO کے اوپر سرکل DSP صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, پھر بڑے شہروں میں ٹاؤن SPs بیٹھے ہوتے ہیں, پھر CPO صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. اب ہر چیز چانند ہو جاتی ہے, نظر آ جاتی ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ ہم نے سب ختم کر دیا, چل رہا ہوتا ہے, لیکن اتنا بھی اوپن نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں. پھر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ پولیس کی اتنی زیادہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ایک ایک چیز پہ, مطلب آپ ایک چیز کو فوکس کر سکتے ہو نا. میں اب جیسے ایز پہ ریجن لگا ہوں, مجھے تو 100 مسائل ہیں, حالانکہ ابھی میں کرائم کو انویسٹیگیشن کو ڈیل نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے 100 ہمارے مسائل ہیں. اگر ایک چوک پہ اس پہ جا کے چوکی انچارج کو دیکھیں گے, اس کے بیچارے کے اس کے بھی مسائل ہوں گے. ابھی تک ہم ان مسائل سے صرف نکل نہیں پائے انفارچونیٹلی. بالکل صحیح ہے. جو بیسک ہمارے ایشوز ہیں, اب کوشش تو میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی IG صاحبان آتے ہیں وہ سب اپنا پورا زور لگاتے ہیں کہ یار کس طرح پولیس کو بھی ریلیف دیں, اپنے پرسنلز کو بھی ریلیف دیں, اور لوگوں کو بھی ریلیف الٹیمیٹلی ملے گا. بالکل صحیح ہے. آپ SP ایڈمن بھی رہے سیکورٹی کے حوالے سے بھی, کیا دیکھتے ہیں پولیس ریفارمز کو, یا پھر پولیس کلچر میں بہتری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے اس سیٹ پہ بھی کام کیا. جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو IG صاحب نے ایک شروع کیا ہے نا, IG اسپیشل انیشیٹیوز کا نام انہوں نے دیا اسے, اس میں تمام جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ کر رہے ہیں. پھر ایک RMU انہوں نے کیا, ریجنل مانیٹرنگ یونٹ, جس پہ کرائم جو ہے وہ پولیس رول والا جو پرانا تھا ہمارا, جس میں رجسٹرز کی مینٹیننس تھی اور ہر چیز تھی. مطلب ہماری پولیس کو اور زیادہ پروفیشنل بنانے کے لیے RMU کا قیام پذیر لایا گیا ہے. تو میں نے بطور SP ایڈمن اینڈ سیکورٹی فیصلہ آباد میں تمام ہم روز 20 IOs بلواتے تھے ضلع سے. ان کو ہم 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہم یہ لیکچر کرواتے تھے, جس میں IG اسپیشل انیشیٹیوز اینڈ RMU. بالکل صحیح. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پولیس کو پروفیشنلزم کی طرف لے کر آ رہے تھے, اور وہاں بیٹھ کے ہم تھوڑی سی بات پھر دین کی بھی کر لیتے تھے آپس میں بیٹھ کے, کیونکہ جب تک ہم وہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے نا تو ہماری محفلیں بابرکت نہیں ہوں گی. بالکل صحیح ہے. لوگوں کا ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے, مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی جرائم پیشہ عناصر ہیں یا کوئی کارروائی ہے تو بیک اینڈ پہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. یہ میں تھانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگوں کی پرسیپشن, یہ سر 1-2 نہیں, یہ میکسیمم میجورٹی ایسی ہے. آہستہ آہستہ جائے گی نا, یہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی. کیا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا دیکھیں نا, ہم وہی کر رہے ہیں کہ ہم اب گیمبلنگ ہے, پرچے ہوتے نہیں کیا گیمبلنگ پہ, صحیح, پھانسی تو نہیں لگ جاتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ پھر آ کے شروع کر دیتے. ایک جگہ پہ آپ اٹھائیں گے, وہ کسی اور جگہ ڈیرا لگا دیں گے, وہاں پہ کریں گے. تھوڑا سا پبلک کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی برے کو برا سمجھے نا. بالکل صحیح ہے. اب آپ یہ صرف چھوٹی سی مثال لے لیں, کائٹ فلائنگ پہ, یعنی گورنمنٹ روک رہی ہے اور آپ کا بچہ چھت پہ چڑھ کے کائٹ فلائنگ کر رہا ہے, تو اس فادر کو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح. جو پولیس سیڑھیاں لگا کے گھروں میں آتی ہے, ہمارے SHOs اعلان کر رہے ہیں, مساجد میں اعلان. سب سے بڑی بات ہے گورنمنٹ نے کہہ دی یار یہ غیر قانونی ہے, تو غیر قانونی ہے, غیر قانونی ہے. میں تو ساری دنیا پھری ہے, میں جاپان, امریکہ, یورپ, انگلینڈ, ایون ایسٹرن یورپ میں گیا ہوں, سینٹرل اسٹیٹس گیا ہوں, مڈل ایسٹ گیا ہوں. وہاں تو میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ جس پہ نہ کر دے وہ نہ ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ ہر شہر میں پسند منائی گئی اور نقصانات بھی ہوئے. بالکل صحیح ہے. تو ہمیں اسٹرکٹلی کرنا پڑے گا امپلیمنٹ چیزوں کو. دیکھیں نا, پھر وہیں پہ پولیس گردی آ جاتی ہے, پولیس گردی کر رہی ہے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں ون وے جو ہے کتنا بڑا جرم ہے,
یعنی ایک فتویٰ بھی آ گیا تھا کہ اشارہ توڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اب آپ ون وے توڑتے ہو یار, حیرانی کی بات ہے, کار والا ون وے توڑ رہا ہے, پڑھا لکھا بندہ ون وے توڑ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اب یہ کہتے ہیں جی ہمیں یو ٹرن یہاں پہ بھی چاہیے, ہمیں یو ٹرن قریب ترین چاہیے. اور جتنے آپ کبھی باہر گئے ہوں گے, میں جاتا رہتا ہوں, 15 کلومیٹر پہ یو ٹرن نہیں ملتا. آپ کو بڑے سوچ کے ٹریول کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے یو ٹرن تھوڑا سا آپ لمبا کر دیں, وہی ون وے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اور ون وے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو گاڑی صحیح ٹریک پہ آ رہی ہے وہ 70 80 90 پہ آ رہی ہے, وہ پھر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر ٹریفک اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ایک ڈیٹا میں نے پڑھا تھا ٹریفک میں جب میں تھا, کہ 30,000 بندے ایک سال میں ایکسیڈنٹس میں فوت ہو رہے ہیں. یعنی یہ ریشو جنگوں کی نہیں ہے, لیکن پھر ہم کیئر نہیں کرتے. بالکل صحیح. میں ڈی ایس پی ٹریفک رہا ہوں, لائسنسنگ اتھارٹی رہا ہوں, تو دوست اکثر یہ کہتے تھے یار وہ تیرے بھتیجے کا لائسنس بنوانا ہے. اچھا جی آ جائے, بنا دیتے ہیں, فائل تیار کر کے لے آئیں, گاڑی آتی چلیں, وہ ہاں جی وہ تو چلانا پہ اشارے, یار وہ نہیں آتے. پھر تو جو ہیں, میں کہ یار چل میں تو ہوں, تجھے اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے یہاں پہ جیپنیز میں چاہے سونے کی باتیں کر لوں, آپ کو کیا پتا. بالکل صحیح. لائک وائز جو روڈ سائنس ہوتے ہیں وہ سڑک کی زبان ہوتے ہیں. سڑک آپ کو بتا رہی ہے اشارے کے ذریعے کہ بھائی آگے چھوٹی لنک روڈ آ رہی ہے, آگے سے 2 وے ہو رہا ہے, آگے سے سنگل وے ہو رہا ہے, یہ سڑک اس طرح کے بیہیو کر رہی ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں, وہ ایک وائٹ لائن آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس پہ آپ نے اوورٹیک نہیں کرنا. اگر ڈوبل ٹریفک چل رہی ہے وائٹ نہیں کرنا. اگر آپ کو یہ نہیں پتا, آپ اوورٹیک کرنے کے لیے نکالتے ہو, سامنے سے ڈرائیور سے تو پتا کہ اوورٹیک یہی نہیں, میری لین ہے یہ, تو وہ فیٹل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کیوں نہیں ہمارے لوگ توجہ دیتے روڈ سائنس پہ؟ ہمیں لوگوں کے لیے بھی تھوڑا اسٹرکٹ ہونا پڑے, اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس کی ضرورت ہے. دیکھیں اسٹرکٹنیس سے کبھی کچھ نہیں صحیح ہوتے معاملے. صحیح. ڈنڈے سے بس جیسے موٹر پہ ہیوی چلان کر رہے ہیں, اب یہاں پہ دیکھیں پیچھے ہیوی چلاننگ آئی, لو جی پولیس ظلم کر رہی ہے. بھائی ظلم نہیں کر رہی, وہ وائیولیٹر پہ کر رہی ہے, وہ چاہے امیر کرے گا چاہے غریب کرے گا. آپ نہ کریں وائیولیشن, آپ نہ بھریں فائن. صحیح. اب یہی آپ, میں اسپین گیا تھا 2006 میں, تو میں نے بیک سیٹ پہ سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی. صحیح. تو میرے دوست نے کہا یار سیٹ بیلٹ لگا لے. صحیح. میں کہا سیدھے کہتے فرنٹ تے نہیں لائی تے تو میں نے پچھلی سیٹ تے لوا رہے ہیں. اس نے کہا پتہ نہیں اس وقت 30 یا 300 یورو جرمانہ, جو ٹھیک ٹھاک جرمانہ تھا. تو میں نے کہا یا میں تے باہروں آیا, میں نہیں دواں گا, میں چل جاؤں گا. کہتا ٹھیک ہے نہیں لیں گے تیرے کو, لیکن تجھے بلیک لسٹ کر دیں گے تیرے پاسپورٹ کو. دے ول نیور الاؤ یو ٹو انٹر اسپین اگین. مطلب یہ قوانین ہوتے ہیں نا. ہمارے ہاں کیوں نہیں قوانین کو, ایک دفعہ پبلک بھی ہمیں تھوڑی سی مہربانی کرے نا, وہ قوانین کی عمل درآمد کرے. ہم تو اپنے محکمے کو کھینچ رہے ہیں, ہم اپنے ان کی کر رہے ہیں, ایکسپلینیشن لے رہے ہیں جو مس بیہیو کر رہے ہیں. صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا توجہ تو دے یار. سر اداروں کی کوارڈینیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ٹریفک والے ہیں یا پھر پیٹرول میں اب آپ خود ہیں؟ دے آر ویل کوارڈینیٹڈ آل. صحیح. مطلب ابھی بھی ایک جگہ پہ ہم تھے, ایک وہ آج افتتاح ہوا ہے چھوٹا سا, تو وہاں میں بھی تھا, سی ٹی او صاحب بھی تھے, ایس پی ٹاؤن بھی تھے. تو بڑے اچھے طریقے سے ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کے, ہاں یار یہ ایسے کر لیتے ہیں, چلو یہ ایسے کر لیتے ہیں, مل جل کے ہم چلتے ہیں سارے. مطلب وہ ٹاؤن کے تھے, وہ ٹریفک کے تھے, میں پی ایچ پی کا تھا, تو مل جل کے ہم کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا, کیونکہ جو کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اداروں کی کوارڈینیشن یقیناً بہت ایک اچھی ایفرٹ ہے, ہونی بھی چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں مرزا انجم کمال صاحب. آج ہم بات کر رہے ہیں پولیس کلچر کے حوالے سے. آپ اپنے سوالات میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, میں آپ کے کویشچنس کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے پروگرام کو, اور آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آمدید کہتے ہیں. آج ہم کرنٹ افیئر میں بات کر رہے ہیں پولیس کلچر کے حوالے سے, اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مرزا انجم کمال صاحب جو ایس ایس پی پی ایچ پی فیصل آباد ریجن ہیں. ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں, بہت سارے آپ کے جو میرے تک پہنچے ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے عمران نے. عمران کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شکریہ. مقصود احمد ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ بھیرا سائڈ پہ منشیات فروش جتنے بھی ہیں وہ ایس ایچ او کو منتھلی دیتے ہیں, جو نوجوان نسل کو بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہے. اور ایک اور دوست ہمارے ساتھ ہیں فیصل, وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ ناکے پر پولیس والے روک کر آپ کی جیب میں کوئی چیز ڈال کر الزام لگا سکتے ہیں. سر یہ لوگوں کے ایسے کویشچنس ہیں, جیسے ابھی فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے بات کی, اور لوگوں میں اس چیز کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈاؤٹس یا انسیکیورٹی کسی حد تک صحیح بھی ہوتی ہوگی؟ نہیں, صحیح بھی ہوتی ہوگی. میں بالکل, ہمارا ڈپارٹمنٹ کوئی اتنا بھی فرشتوں کا نہیں ہے.
ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ایسا کرتے بھی ہوں گے, لیکن بہت کم, صحیح, بہت کم ایسا ہے. سر اگر ایسا ہوگا تو لوگ کیسے وہاں پہ رکیں گے؟ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایک بندے کی غلط کام پہ تمام کو تو نہیں کہہ سکتے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. اس ایک بندے کا جس وقت اس کے سینئر کو پتہ چل جانا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہو جائے. ہم لاہور جب جا رہے ہوتے ہیں, ٹول پلازے سے پہلے ایک پولیس کی اچھی خاصی وہ ناکہ ہوتا ہے وہاں, بڑا اسٹرکٹ سا ہوتا ہے وہاں پہ, اور وہ جب بھی تلاشی کا کہتے ہیں تو اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ پریشان تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں, ابھی ہمیں چیک کرے گا, گاڑی چیک کرے گا. تو اگر وہ چیک کر بھی لے گا تو آپ کی سیکورٹی کے لیے کر رہا ہے نا, کیونکہ اسی میں ٹیررسٹ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, ڈاؤٹ بھی تو وہیں پہ, یہ بھائی کا کویشچن بھی وہی تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آن دی ادر وے بھی دیکھیں نا کہ وہی آپ کی سیکورٹی کا ضامن کر رہے ہیں. اب جیسے لاہور اگر آپ اترتے ہیں بابو صابو ٹول پلازا پہ, ہاں جی, تو وہاں پہ بھی ایک ناکہ لگا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ کو یاد ہوگا وہاں ایک بلاسٹ بھی ہوا تھا جس میں ہمارے شہید ہو گئے تھے. بالکل. اور سلیوٹ ٹو پنجاب پولیس کہ کچھ دیر بعد دوبارہ ناکہ ایکٹیو ہو گیا تھا. بالکل صحیح. یعنی یہ تو نہیں تھا کہ اس کے بعد کہ کوئی گاڑی بلاسٹ نہیں ہوگی, ہو سکتی تھی. بالکل صحیح ہے. سر ایک دوست نے بات کی ہے جو کہتے ہیں کہ بھیرا سائڈ پہ منشیات کا یہ سارا کاروبار ہوتا ہے, اور ایس ایچ اوز یا انسپیکٹر اس ایریے کے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ کہیں پر کوئی بھی ایسی اگر کارروائی ہوتی ہے تو لوگوں کی ایک ٹینڈنسی ہے اس چیز کے بارے میں کہ پولیس کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ پھر بھی روکتے نہیں ہیں. تو ہم یہ چیز لوگوں کے دل سے کیسے نکالیں گے کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ, دیکھیں ہم کوشش جو ہے نا کافی عرصے سے یہ کر رہی ہے پولیس کہ جو ایک گیپ ہے نا ہمارے اور پبلک کے درمیان, اس کو برج کیا جائے. صحیح. اس لیے اب ہم دیکھیں ہم نے پی آر او لگا دیے ہیں, ہم ایونٹس کرتے اکٹھے ہو کے, ہم نے اسپورٹس کی ٹیمیں بنا دی ہیں. جیسے فیصل آباد کی کرکٹ ٹیمز ہیں وہ مختلف کبھی میڈیا کے ساتھ کھیل رہی ہیں, کبھی ہم مختلف سوسائٹی کے جو سیکشنز ہیں اس میں آپس میں ہم میل جول بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ جو ایک گیپ ہے اسے برج کر سکیں. جب وہ گیپ برج ہو جائے گا نا, جیسے یہ بھیرا والے ہمارے چھوٹے بھائی نے کہا ہے, تو یہ جا کے کسی افسر کے ساتھ جب ملیں گے, سر یہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ کام ہو رہا ہو, یہ صحیح کہہ رہے ہوں, تو اس کے سینئر کو نہ پتا. جب یہ سینئر کو بتائیں گے, وہ جب وہ گیپ برج ہو گیا نا تو پھر آپ کے معاملات سیدھے ہونے شروع. سر لوگوں کی ڈائریکٹ ایکسیس آپ تک کیا ہے؟ آپ کا کوئی کمپلینٹ سیل ہے یا لوگ ڈائریکٹلی آپ تک آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا فیصل آباد چونکہ میرا شہر بھی ہے, اور یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو موسٹ سینئر آفیسر ہیں وہ ریجنل پولیس آفیسر ہیں راجا رفت صاحب, ان کے دروازے 100% اوپن ہیں, مطلب کسی کو کوئی نہیں روکتا, اور وہ اوپن لان میں چیئر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں سی پی او صاحب سہیل چودھری صاحب, ونڈرفل آفیسر ہیں, پروفیشنل ہیں, بہادر ہیں, وہ بھی اسی طرح وداؤٹ اینی ہنڈرنس ایکسیس ہے ان تک. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ بتائیں جا کے لائک وائز ٹاؤن ایس پیز ہیں, کسی جگہ میں تو کوئی پابندی نہیں دیکھی. جو لوگ جاتے ہیں تھانوں میں ایف آئی آر کٹوانے, ایک کامن کمپلینٹ ہے کہ ہماری ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے, ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے. یہ کمپلینٹ میرا خیال ہے پرانی ہو گئی ہے, اب ایف آئی آر کٹ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ریفارمز آ گئی ہیں؟ کافی میں نے کہا بہتری آ گئی. میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا 25 سال میں نے واقعی فیل کیا کہ کافی پہلے سے تو بہت اچھا ہو گیا. صحیح ہے, بالکل صحیح. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب آپ ماشاءاللہ پیٹرولنگ میں ہیں چیزوں کو, اب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. دیکھیں میرا اس وقت پیٹرولنگ میں یہ جب بنائی گئی تھی تو یہ ہائی ویز, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ ہائی ویز پہ ڈکیتی بہت ہوتی تھی, اس دور میں فلائنگ کوچیں بہت چلتی تھی, فلائنگ کوچ لوٹ لی گئی, جی کوسٹرز لوٹ لی گئی, بسیں لوٹ لی گئی. تو جب یہ پنجاب ہائی وے کا قیام پذیر ہوئی ہے تو آپ کی وہ تمام واردات اب رک گئی ہے. اب بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ڈاکو ناکہ ہائی وے پہ لگا ہو, لنک روڈز پہ ہو جاتا ہے, لیکن ہائی ویز تقریباً آپ کی اب سیکیور. بالکل صحیح. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ شہر کی مختلف شاہراہوں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ پر بھکاری نظر آتے ہیں. ان بھکاریوں میں کوئی خدا نخواستہ کوئی تخریب کار ہو, کوئی شر پسند عناصر ہو, ہمیں نہیں پتہ. پولیس والے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں, ٹریفک وارڈنز بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے, ان کو روکا نہیں جاتا, کنٹرول نہیں کیا جاتا. ہمیں نہیں پتا کہ ان کے بھیس میں کون ہے ہمارے سامنے. دیکھیں ان کی تلاشی کے لینے کے تک ہم تو لے سکتے ہیں, صحیح, اور سم ٹائم ہم پکڑ کے متعلقہ محکموں کے حوالے بھی کر دیتے ہیں, وہ انہیں صبح اگلے دن چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. مطلب آپ کس حد تک کر سکتے ہیں, یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا ہے نا, ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا. صحیح ہے. اب یہ بیگنگ جو ہے, بیگری سب سے لعنت ہے نا, مطلب دونوں صورتوں میں بری. اگر وہ بطور بیگنگ برائے بیگنگ بھی کر رہا ہے تو بھی غلط ہے, اور اگر وہ کسی کے آڑ میں کر رہا ہے, کوئی ان ڈسگائز ہے, تو اور زیادہ خطرناک ہے. بالکل صحیح ہے. پیٹرولنگ کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں مستقبل میں کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں ہم مزید کس حد تک بہتری لا سکتے ہیں؟ ابھی تک آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے سے چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہیں,
آن ورڈ آنے والے سال توقع تو کی جا رہی ہے, بہت ساری چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو پیٹرولنگ کے بھی ہم توقع کر رہے ہیں بہتر ہوگا, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ نے ایک ایکسپیرینس آپ کا ہے, آپ نے ایک ٹائم دیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو. جی انشاءاللہ اس میں بہتری, جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اب آپ کا کرائم آلموسٹ کافی رک چکا ہے ہائی ویز پہ, صحیح, اور آہستہ آہستہ اس کو اور بہتر کیا جا رہا ہے. نئی چیک پوسٹیں بن رہی ہیں, جیسے سے نئی سڑکیں بنتی ہیں اس طرح نئی چیک پوسٹ بھی بنتی جا رہی ہیں. بالکل ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹریولر ہے وہ اینی ٹائم ٹریول کر سکے اور سیکیور ٹریول کرے, اسے کوئی پرابلم نہ ہو. اور جرنلی پی ایچ پی سے میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو شکوہ شکایت ہوگا, وہ ہمیشہ مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہماری جو چیک پوسٹ ہوتی ہے اس کا بھی رسپونڈنگ ٹائم میکسیمم 8 منٹ ہے. آپ کال کریں, آپ کو کوئی ٹائر پنکچر ہے آپ نہیں بدل سکتے, کوئی ہماری بہن بیٹی جا رہی ہیں وہ نہیں بدل سکتی, جسٹ کال 1124 ود ان 8 منٹ. اگر ہماری بیٹ ایریا ہے تو وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے. صحیح ہے, کمپلینٹ سیل آپ کا فعال ہے. جی ہاں بالکل. لوگوں کی جو کمپلینٹس آپ تک آتی ہیں ان کو فلفل جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بہت ساری فیک کالز بھی آتی ہیں, جیسے ہم ریسنٹلی بات کر رہے تھے 1122 کے ساتھ, ان کی ایک بڑی ایک میجر سی کمپلینٹ ہے کہ ہمیں فیک کالز بہت زیادہ آتی ہیں لوگوں کی. تو ہم چونکہ اپنے پروگرام کی وساطت سے ہمارے سے بہت سارے لوگ جڑے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کی دیکھیں جب ایک کوئی فیک کال کرتے ہیں نا, ہمارے 15 پہ بہت زیادہ فیک کالز آتی ہیں. صحیح, تو وہ حقداروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. ایک تو کوئی ضرورت مند کال کر رہا ہے, کسی مشکل میں پڑا ہوا اس کا وہ حق مار رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا, ٹائم آف کرائم, اس کے اگلے 5-10 منٹ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بالکل, اگر اس وقت تک پولیس کو کلک ہو جائے, کسی ریسورس پہ چلی جائے تو اچھا ہو جاتا ہے. وہ آپ فیک کالرز جو ہے نا, ایک تو ان کے ساتھ نقصان کرتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کل کو آپ کو ضرورت پڑے اور اس وقت وہ لائنیں اس طرح بیہیو کریں, پھر آپ کو تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کریں. بالکل صحیح ہے. بالکل, تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ میچور بیہیو کریں تاکہ ہم بھی اچھا کام کر سکیں اور ضرورت مندوں تک ہم ٹائملی پہنچ سکیں. سر, جتنے لوگ پولیس کو جوائن کر رہے ہیں, نئے آنے والے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کیسے ہم پرانے سسٹم کو کیسے چینج کریں گے, ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے سسٹم میں؟ دیکھیں جی وہ تو اوور آل ضرورت ہے. بالکل صحیح. لیکن پولیس کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارا ایک عدل نا درویش کی بہت کئی سالوں کی عبادت پہ زیادہ بھاری ہے. ایک عدل. بالکل صحیح. اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک حدیث شعر سنی, اور میں اس کو جس جگہ بھی بیٹھتا ہوں, اگر میرے پولیس والے بھی سن رہے ہیں اور لوگ بھی سن رہے ہیں, کہ ایک صحابی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, تو دیکھا کہ شخص پریشان ہے. صحیح. تو اسے کہنے لگے کہ اگر آپ کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا جی میں نے کسی کا دینا ہے تو میں دے نہیں سکتا, تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کی سفارش کر دوں. ان کا جی بالکل کر دیں, مہربانی آپ کی. تو مسجد سے باہر نکل آئے. اب اعتکاف کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اعتکاف کی مسجد نبوی, اس سے اچھا اعتکاف تو کوئی نہیں, وہ اسے بھی توڑ دیا. تو اس حضرت نے کہا حضرت لگتا ہے بھول گئے آپ اعتکاف میں تھے. تو انہوں نے کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں, میں نے ان سے سنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ جب تک تم کسی کے لیے اللہ کی رضا خاطر تردد کرتے رہو گے, تب تک اللہ پاک تمہارے معاملات سیدھے کرتے رہیں گے. بالکل صحیح. اب میرے کرنے سے یا کسی اور کے کرنے سے ہم نئی معاملات گارنٹی کے صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اللہ میں اگر ہمارے معاملات سیدھے کر رہے ہیں. اور مجھے اس حدیث کے بعد میں تمام پولیس والوں کو کہتا ہوں کہ یار تم تو 24 گھنٹے اللہ میں تمہارے معاملات سیدھے رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی آپ ہر وقت کسی نہ کسی کی تو مدد کر ہی رہے, وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتے رہیں. بالکل صحیح. کیونکہ دنیا کی زندگی تو بھائی اتنی چھوٹی ہے. میں نے جب یہ حدیث شریف سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اتنی ہے کہ آپ سمندر میں انگلی ڈال کے باہر نکال لیں, جو اس پہ پانی لگا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. بالکل صحیح. مطلب یہ نہیں کہا کہ مٹکے میں سے انگلی ڈال کے نکال لیں یا سمندر میں سے چلو بھر پانی نکال لیں, ایک قطرہ بھی نہیں بنے گا یعنی جب وہ انگلی باہر نکال لیں گے. تو اتنی چھوٹی زندگی خاطر ہم اس زندگی میں جہاں ہم نے ٹریلین آف ایئرز رہنا ہے, جہاں موت کو موت آ جانی ہے, ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے نا. اور یہ صرف پولیس نہیں, یہ سب کے لیے بات کر. بالکل صحیح. اور ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں. بالکل صحیح. جھوٹ بولنے کے بہت سارے نقصانات ہیں, اور ہم جھوٹ بولتے ہیں ایسے ہی. میں نے اگر آپ کے پروگرام میں آنا ہے اور میں لیٹ ہو رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں آپ سر کہاں پہنچے, یا میرا سینئر مجھ سے پوچھتا کہاں پہنچے, تو میں ان کے گھر آفس کے قریب ترین چوک کا بتاؤں گا, حالانکہ میں اس سے پیچھے ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان کون سے گناہ کر سکتا ہے, تو آپ نے جواب دیا سارے کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا. اب جھوٹ بولنے والا
آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے نہیں. اب ہم کس امت سے فارغ ہو گئے جھوٹ بول کر؟ بالکل صحیح. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے, صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک دعا مانگ لیں, ہر نبی کی قبول ہوتی ہے, آپ اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لیں. تو آپ نے کہا نہیں, وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے. بالکل صحیح. یعنی انہوں نے اپنا بیٹا ہم پہ قربان کر دی. بالکل. تو ہم سے بدبخت کون ہوگا جو جھوٹ بول کے اس امت سے باہر نکل جائے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں یہ سب سے ریکویسٹ کروں گا, جھوٹ نکال دے, دیکھیں پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا قیمتی وقت آج دیا. بہت سارے ہمارے سوالات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, اور جو بھی آپ نے ہمارے آنے والوں کے لیے میسیج چھوڑے, امید ہے کہ آپ کے میسیج سے وہ استفادہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ. ہم سن رہے ہیں آج مرزا انجم کمال صاحب کو پولیس کلچر کے حوالے سے بہت مفید معلومات ہمارے ساتھ شیئر ہوئی. ابھی پروگرام میں بہت ساری اور باتیں ہم پولیس کلچر کے حوالے سے شامل کریں گے. پروگرام پہ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 پر. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں ہم. آپ سن رہے ہیں کرنٹ افیئر شو. جن لوگوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے وہ سن سکتے ہیں آج کے شو میں پولیس کلچر کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرزا انجم کمال صاحب, SSP PHP فیصل آباد ریجن ہیں, اور ان سے بہت سارے ہم کویشچن کریں پولیس کلچر کے حوالے سے. میں بریک پر جانے سے پہلے پولیس کلچر کے حوالے سے ان سے سوالات کر رہا تھا. سر میں اب آنا چاہ رہا ہوں پولیس ریفارمز کے اوپر. آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں پولیس ریفارمز کو, کہ جو اصلاحات ہو رہی ہیں؟ اب پشاور کو دیکھتے ہیں, ریسنٹ 5 سالوں میں ہمیں بظاہر دیکھنے میں اور سننے میں ملتا ہے کہ وہاں کا سسٹم بہت چینج ہو چکا ہے. وہاں پہ جو تھانہ ہے وہ بڑا انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے, پراپر محنت کی ہے اسٹاف کے اوپر, لوگوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے. وہی میں نے آپ کو سارا بتایا ہے کہ پنجاب میں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے, بلکہ شاید اس سے بہتر ہو رہا ہے. سر ابھی دکھائی نہیں دے رہا. آپ شاید گئے نہیں تھانے گئے, آپ کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر تھانے چکر لگتا ہے. کب لگا؟ سارے بہت دیر نہیں ہوئی ہے. مدینہ ٹاؤن تھانہ ہے. اب مدینہ ٹاؤن دیکھیں, مدینہ ٹاؤن اور منصور آباد کی تو ابھی بلڈنگز ہم بنانے جا رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی نہیں بن جائیں گی. لیکن جہاں پہ ہیں آپ, فیکٹری ایریا, غلام محمد آباد, ڈچ کوٹ, جو ہمارے ماڈلز پولیس اسٹیشن بن چکے ہیں, اور اسی طرح باقیوں میں بھی جو ہم اسپیشل انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں. مطلب ٹائم تو لگتا ہے نا تھوڑا سا ڈیولپمنٹ میں. بالکل صحیح ہے. وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت اچھا ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. پٹرولنگ کا جو سیٹ اپ ہے آپ کا پولیس کا, اس میں کس حد تک بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ جرائم کی شرح بہت کم ہے پہلے سے. میں نے آپ کو دیکھے, میں نے یہ بات مینشن کی ہے, کرائم بھی کم ہو رہا ہے. ہاں جی. کہ پہلے کوئی بڑا سیریس کرائم ہوتا تھا جب بس لوٹی جاتی تھی, براتیں لوٹی جاتی تھی. اب ہائی ویز آپ کی سیکیور ہو گئی ہیں. صحیح. اور اب پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ آپ کی ایک گاڑی ہر وقت موجود ہوتی ہے روڈ کے اوپر, اس میں ہمارے ٹریکر لگے ہوئے ہیں. ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی موو کر رہی ہے, کتنی دیر بعد کھڑی ہوئی ہے, کتنی دیر موومنٹ کی ہے, کہاں کی, ہم پورا آن لائن اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم آہستہ آہستہ لیٹسٹ گیجٹس استعمال کرتے ہوئے اس کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں. دیگر ڈپارٹمنٹس کی طرح کوئی فنڈنگ کا ایشو, گاڑی اویلیبل نہیں ہے, ریسورسز نہیں, یہ گاڑیاں تو ہیں ہی پیٹرولنگ پرپز کے لیے, ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے گاڑی ہے تو وہ پیٹرولنگ کے لیے. تو باقی فنڈز جو ظاہر ہے کہ اگر فنڈز اور آئیں گے, جہاں ایک گاڑی ہو بندہ 2 گاڑیاں کر پا سکتا ہے. بالکل صحیح. تو اب بھی یہ کہ اس پہ توجہ دی جا رہی ہے پیٹرولنگ کی طرف. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ اور بہتر اور افیکٹو ہو جائے گی. مطلب یہ کہ آپ کی ایک ہائی وے محفوظ ہے تو کل کو ہو سکتا ہے گاڑیاں زیادہ ہوں, تم لنک روڈز پہ بھی آ جائیں گے سارے. بالکل صحیح ہے. تو وہ بھی محفوظ ہونی شروع ہو جائیں گے. سر ڈولفن فورس جو ہے لاہور میں بہت ایکٹیو ہے, ان کی ورکنگ بہت فیصل آباد میں جو ہمارے لڑکے نے سمندری میں بھی پچھلے دنوں مقابلہ کیا ہے, پورا وہ ساری دنیا نے دیکھا, وہ تو ایک ویڈیو بن گئی اس کی. صحیح. آپ دیکھیں کس جگرے سے لڑا ہے, تو آپ فیصل آباد کو بھی تو دیکھا کریں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. لیکن سر وہ بات وہی ہے کہ جو نظر میں ہے وہ لوگ نظر میں بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ بہت ریئر کوئی ایسا نہیں, ہمارے بھی فیصل آباد بہت نظر میں, بڑی اچھی کارکردگی ہے ڈولفن کی فیصل آباد میں. جی. جو QRF ہے, لوگوں کے ایک بڑے کامن کمپلینٹ ہوتی ہے کہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں جتنی لگژری ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے, آپ موٹر بائکس دیکھ لیں ڈولفن کے پاس ہے, یا فیسلٹیز دیکھ لیں, وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں لیکن پرفارمنس اس لیول پہ نہیں جاتی ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں ڈولفن بڑا کام کر رہی ہے. میں آپ کو اوور آل لے کے آ رہا ہوں. نہیں, ایسا ہی ہے کہ جب فیسلٹی ہوتی ہے تو کام خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں. کام خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں. میں نے کہا نا, اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہے تو آپ کی پرفارمنس زیادہ ہو جائے گی. بالکل صحیح.
تو جب آہستہ آہستہ یہ بہتر ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. انوائرمنٹ بھی تو ہم نے ہی اچھا کرنا ہے نا اس کا. نہیں, وہ اس کے لیے فنڈس چاہیے, چیزیں چاہیے, اس کے لیے گرومنگ چاہیے. دیکھیں جاپان کی آپ بات کرتے ہیں, جاپان میں ایک بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو پہلے 6 سال تک وہ اسے کوئی کتاب نہیں پڑھاتے, صحیح, وہ اسے ایک اچھا شہری بناتے ہیں, اسے نارم سکھاتے ہیں, مہمان آئے تو کیسے بات کرنی ہے, سڑک پہ جانا ہے تو سڑک کیسے کراس کرنی ہے, گاڑی میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے. اور اگلے 6 سال تک بھی جب وہ کتابوں کے اس دور میں آتا ہے تو اس کے ہر سال ایگزام نہیں ہوتے, اسے نیکسٹ کلاس میں کر دیتے. صحیح ہے, مطلب وہ ڈگریوں کو نہیں پڑھا رہے, وہ ایک قوم بنا رہے ہیں, وہ ایک نیشن بنا رہے ہیں, اچھا شہری بنا, آج وہ رول کر رہے ہیں دنیا کے اوپر. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, ہم اداروں پہ صرف نہیں ڈال سکتے. ہمارے ہاں سب سے پہلی جو گرومنگ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے, دوسرا آپ کا اسکول ہوتا ہے, اور تیسرا آپ کا میڈیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تینوں کیا اپنا حق ادا کر پا رہے ہیں گرومنگ میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اب میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ بھی, اب ہمارے پرائم منسٹر نے ضرور بات کی ہے کہ قرآن اور حدیث, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شامل کی جائے. مطلب آپ کی سیرت دیکھ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نبی کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ کردار کے مالک, یعنی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے قیامت کے دن سب سے نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے. اب اخلاق میں کیا ہے یار, مسکرا کے بولنا, اچھے نام سے پکارنا, کسی کو جگہ دینی, کسی کو رستہ دینا. اب 2 مسلمان ملتے ہیں تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں مسلمانوں سے اللہ کے قریب کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سلام میں پہل کرے. اب سلام میں پہل کر کے ایک تو آپ اچھے مسلمان بن گئے, دوسرا اگلے کے دل میں کتنی جگہ ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا سلام اس کو بھی کرو جسے آپ نہیں جانتے. جب آپ نہیں جاننے والے کو سلام کرتے ہو تو آپ کے اندر کی میں ختم ہوتی ہے. بالکل صحیح, کہ میں کیوں سلام کروں. اور رات ایسے لیٹے لیٹے میں وہ آ گیا کہ وہ ایک فکرہ ذہن میں آیا کہ تکبر اللہ کی شان ہے. تو میں کہا اللہ میاں تیری شان بھی تکبر, پھر بھی تیرے اندر تکبر کوئی نہیں. بے شک پھر بھی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ, پھر بھی وہ کہتے ہیں یا نبی میرے بندوں کو جا کے بتاؤ میں رحمان ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں. یعنی جس کی شان ہی تکبر ہو, جس کی چادر تکبر ہو, اور وہ بھی نہ کرے. بے شک مطلب اتنی بڑی طاقت ہے اللہ میاں کہ اس کی کرسی کے آگے ہماری دنیا ایک ماش کی دال کے دانے کے برابر. بالکل صحیح. پھر وہ ہم سب کو سنتا بھی ہے, جو ہم زبان سے نہیں بول پاتے دل میں ہوتا ہے وہ بھی وہ سن لیتا. بالکل صحیح. تو اتنا اچھا ہمارا خالق ہو, اتنا اچھا ہمارا مالک ہو, اور پھر جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہمیں, انہوں نے ہر چیز ہمیں پوری زندگی بتا دی کہ کیسے گزارنا. مطلب میں عام طور پہ ہی بات کرتا ہوں کہ آپ نے زندگی کا جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہے, گھر میں, فیملی کا, دوستوں کا, ڈپارٹمنٹل وٹ ایور, جسٹ کلوز یور آئیز اور یہ تصور کریں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے اور کہیں یا رسول اللہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ کو اسی وقت جواب آئے گا کہ آپ کیا کرو. تو ہمارا تو اتنا اچھا سسٹم ہے سارا, ہمیں بھی ویسٹرن فلانا ڈھمکا یہ اور وہ, ہماری تو گائیڈ لائنس بڑی اچھی کلیئر ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جو گائیڈ لائن, جو ڈائریکشن آپ بتا رہے ہیں اس پہ یقیناً ہمیں فوکس کرنا چاہیے. سر ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پہ کسی بھی کام کو کروانے کے لیے یا ٹریفک پہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے ہم بیک ڈور کو بہت پہلے یوز کرتے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں جاتے ہیں. سر میں اگر کوئی ایگزامپل کوٹ کروں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی میرے ٹریجڈی ایسی ہو جاتی ہے, کوئی ڈکیتی ہے, راسنی ہے, چوری ہے, تو میں کمپلینٹ نہیں کروانے جاؤں گا کہ مجھے شاید لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. تو میں بیک ڈور دیکھوں گا, میں اپنا ریفرنس دیکھوں گا, پھر اس کو بولوں گا کہ یار یہ میرا کام کروا دو. بالکل صحیح ہے, بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ بات جو شروع سے ہم جس پہ ہم تکرار کرتے چلے آ رہے ہیں, ایک تو کانفیڈنس لیول ہے, اور جو میں نے کہا کہ یہ گیپ ہے بٹوین اس اینڈ پبلک, یہ آہستہ آہستہ برج کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف لیولز پہ. یہاں آپ کے شو میں آنا بھی تو مجھے یہی تھا کہ یار اس بہانے میں لوگوں تک پہنچوں گا, انہیں بتاؤں گا کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں جتنا ایک ہمیں پورٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ موجود ہیں جو آپ کو سنتے ہیں, آپ کی کیئر کرتے ہیں. باقی ہم خود سے اگر اچھے ہوں گے نا تو ہمیں اچھے بندے ملیں گے. اور جو ہم گمان کرتے ہیں, اللہ میں جیسے کہتے ہیں نا مجھے جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے. آپ اچھا سوچو اچھا ہی ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور یقیناً ہوتا بھی یہ سر, کسی چیز کو چینج کرنے کے لیے پہلا انیشیٹو اپنی ذات پہ لینا چاہیے. آپ اپنا آپ چینج کریں گے تو بہت ساری چیزیں مزید بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن ہم یہاں پہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے, ہم پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چینج. اور جب ہم دوسرے کی طرف انگلی کرتے تو 3 ہماری اپنی طرف بھی, 3 اپنی طرف ہوتی ہیں, اور ہم وہ 3 کو نہیں دیکھتے, فوکس ایک کو کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی طرف جا رہی ہے. اور جیسے آپ نے بات کی نا کہ جیسے لوگ کسی ناکے پہ تکرار کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں کہ جی میں ابھی کال میں لاتا ہوں, میں فلانے صاحب سے بات کرواتا ہوں. یہ سر ایک 2 سائڈ کوآرڈینیشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں, گیپ ہے.
یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو ایک سائڈ پہ جہاں پہ ہم عوام کو اس چیز کا کہتے ہیں کہ بھئی اپنا مزاج دھیما رکھیں, پولیس والے جو ہیں, جو ملازمین ہیں, جو چھوٹے لیول سے پرفارم کر رہے ہیں, جنہوں نے ایک عرصہ اس فیلڈ میں گزار دیا ہے, اس کے باوجود ان کے مزاج یا ان کے ایٹیٹیوڈ میں اتنا پازیٹیو چینج دکھائی نہیں ہمیں دیتا ہے. وہ کیا ان کے مزاج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا پھر ہمیں ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے؟ دونوں سائڈوں پہ مزاج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, پبلک کو بھی. اب دیکھیں نا, ایک بندہ وائلیشن کرتا ہے تو وہ وائلیشن کر رہا ہے تو پولیس اس کو روک رہی ہے نا. صحیح. وہ نہ کرے تو کیوں اس کی کرے؟ ہم وائلیشن نہ کریں, ہم اچھے شہری بن جائیں. صحیح. ہم وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیو نہ کریں, ہم ون وے نہ بریک کریں, ہم کوئی ایسا کام نہ کریں. جب پھر وہی بات ہوتی ہے, اگر کائٹ ٹائم پہ پابندی ہے تو روک دیں اسے. بالکل صحیح ہے. ریپلیسمنٹ کو ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ پرانے والوں کو صحیح کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بات ریپلیسمنٹ سے نہیں ہوتی, ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. وہ تو دیکھیں بھرتیاں مسلسل ہو رہی ہیں, نئے نئے بندے آ رہے ہیں, ASI بھی لیے گئے, سب انسپیکٹر بھی لیے گئے, انسپیکٹر بھی لیے گئے, کانسٹیبل بھی نئے آ رہے ہیں. وہ نیا خون تو انجیکٹ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. ضرورت تو ادارے کو ٹھیک کرنے کی ہے, اس کی آؤٹ لک ٹھیک کرنے کی ہے. بالکل صحیح ہے. ہمیں کچھ دوستوں نے جوائن کیا ہے, کچھ سوالات میرے پاس آئے ہیں. ظہیر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وی آر آلویز اسٹینڈ فار پولیس, اور پولیس میں اصلاحات نظر آنی چاہیے لیکن ابھی نظر نہیں آتی. آپ لہجے کی بات کرتے ہیں, ابھی بھی جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے ڈیل کرنے کے حوالے سے. پھر ایک دوست ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ بسیز کی جو اوور سپیڈنگ ہوتی ہے, آپ ہائی ویز کے اوپر خاص طور پہ بات کرتے ہیں, پیٹرولنگ کی بات کرتے ہیں, GT روڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بسیز جو ہیں وہ نان سٹاپ جاری ہوتی ہیں, ان کی سپیڈ لمٹ کوئی نہیں ہے, ان کو روکنا پوچھنا, یہ اور بہت سارے حادثات بھی انہیں کی وجہ سے ہوتے ہیں. سر میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر لیول پہ خود احتسابی کی ضرورت ہے. ہر لیول پہ, انڈیویجول لیول پر. پولیس کو آپ صرف اکیلا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. بالکل صحیح. اوور سپیڈنگ یا اوور چارجنگ یا اوور لوڈنگ, اس پہ پولیس تو چلان کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن کیا 1000 روپے کے چلان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل صحیح. میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلان بہت ہائی ہونے چاہیے. 25-25 30 ہزار کے ایک دفعہ چلان بندہ بھرے نا, دوبارہ وہ سوچے بھی نا, جیسے ہم یورپ میں نہیں سوچتے. یعنی اب جاپان میں اگر آپ کو چھوٹا سا وائلیشن کر دیتے ہیں تو آپ کا پوائنٹ لگ جاتا ہے. ایک تو آپ کو جرمانہ ہوگا 15-20 ہزار روپے کا کم از کم, چھوٹے سے وائلیشن. اس کا 3 پوائنٹ اگر آپ کے لگے تو آپ کا لائسنس چلا گیا. صحیح. اور ایک کافی عرصے تک چلا گیا. وہاں پہ امتحان دے کے لائسنس بنوانا ایک ہرکولین ٹاسک ہوتا ہے. بالکل صحیح. مطلب جب تک آپ ہیوی فائنز نہیں, فائنز کس کو کرنا ہے؟ وائلیٹرز کو کرنے ہیں نا, اچھے شہری کو تو نہیں ہم کر رہے. بالکل. اچھے شہری کو تو بندہ دیکھے پہ, اگر کوئی وہاں پہ جیسے ہوتا ہے جس کا اگر 3 سال تک اس کا کوئی نہیں ہوا تو اس کا لائسنس کا وہ چینج ہو جاتا ہے, کلر چینج ہو جاتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر آپ فیسلٹیز کرتی ہیں انشورنس کمپنی کہ یار یہ اچھا ڈرائیور ہے, اس کی آپ کی اچھی مطلب شرح پہ انشورنس ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں اچھے شہری ہونے کے لیے ضروری ہے نا. بالکل صحیح ہے. سر چلان زیادہ ہوں گے تو ریفرنس نہیں کوڈ کریں گے ہم تو ابھی بھی ریفرنس. پھر بات تو وہی ہے نا, ریفرنس تو کوڈ کرنے کا نا. ہم چلان جب بھریں گے جب ہم وائلیشن کریں گے. مجھے کچھ عرصہ پہلے کی بات یاد آ گئی کہ ٹریفک پولیس کے چلان کے بارے میں نا ایک نیوز آنا. ہاں جی, وہ ہو رہے تھے ابھی موٹر وے کے بھی ہو رہے تھے. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. کیوں بھائی؟ لوگوں نے, مجھے سمجھ نہیں, ہمارے سارے دوست جو ہمارے پیارے پاکستانی سن رہے ہیں, اگر ایک اچھا شہری ہے وہ تو یہی کہے گا کہ نہیں بھائی وائلیشن سے کیا ہوتا ہے, وائلیشن سے جانے جاتی. بالکل صحیح. جن گھروں کی گئی ہیں ان سے پوچھیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اچھے شہری کو بھی زیادہ چلان کریں گے, وہ تو وائلیٹر کو چلان کریں گے. بالکل صحیح. تاکہ جو نہ صرف اپنی زندگی سے کھیل رہا ہے بلکہ وہ دوسروں کی زندگی سے بھی کھیل رہا ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ ذوالفقار موجود ہیں, شو کو پسند کر رہے ہیں, بہت شکریہ. آکاش ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں بہت اچھا شو ہے. آکاش آپ کا بہت شکریہ. آصف علی بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اور پروگرام کو لائک کر رہے ہیں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ, آپ ہمیں سن رہے ہیں. اور آج پولیس کلچر کے حوالے سے, پولیس کے اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مرزا انجم کمال صاحب کے ساتھ. سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ آئے. اور ہمارے بہت سارے ایسے سوالات تھے, ہمارے بہت سارے ایسے لسنرز کے کویشچنس تھے جو آپ تک ہم نے پہنچائے, اور لوگ یہ سننا چاہ رہے تھے, جاننا چاہ رہے تھے کہ پولیس کے حوالے سے کوئی بندہ سامنے آئے جس سے ہم بات کر سکیں, کیونکہ ایک خوف کی علامت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. جی بالکل, یہ گیپ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی, کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں اور یہ سب پاکستان ہے نا, میں انڈین فورس کا ہوں
اور نہ یہ انڈین ہیں. بالکل ہم ایک ہی خون ہیں, ایک ہی ملک کے ہیں اور ایک ہی دین کے ہیں. موسٹلی ہم پاکستان مسلمان ہیں سارے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے درمیان جو گیپ ہے یہ برج ہو جائے, ہم ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر سکیں, بلا خوف و خطر ایک دوسرے سے مل سکیں. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے. بہت شکریہ سر. کرنٹ افیئرس میں ہم بات کر رہے ہیں پولیس کلچر کے حوالے سے. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے اور پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. میں اپنے تمام سننے والوں کی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کرنٹ افیئر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پولیس کلچر کے حوالے سے. پولیس کلچر اور ریفارمز کے لیے ہم بات کر رہے تھے مرزا انجم کمال صاحب سے, جو SSP PHP ہیں فیصل آباد ریجن کے. بہت ساری اچھی باتیں جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر ہوئی. میں اپنے انٹرو میں اپنے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہی بتا رہا تھا کہ پولیس کا کلچر جو ہے ہم نے ایکچولی اس کو کلچر بنا دیا ہے. ہم نے کلچر کیوں بنا دیا کہ ایک چیز جب بار بار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک ٹینڈنسی بن جاتی ہے, اس کا رجحان بن جاتا ہے. اس رجحان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ اس کو ہم نیگیٹو کریں. جب آپ جس چیز کا جس طرح کا گمان کریں گے وہ چیز ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنا گمان اگر ہم مثبت کریں گے تو چیزیں مثبت ہوں گی. ہم رائٹ ٹریک پہ چلیں گے, چیزوں کو صحیح طریقے سے سوچیں گے, صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. ہم قانون کی بات کرتے ہیں, قانون موجود ہے, قانون پر عمل درآمد بھی موجود ہے, چیزیں پہلے سے بہت بہتر ہیں. ابھی جیسے مرزا انجم کمال صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ سال پہلے ہائی وے کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ وارداتیں جو ہیں وہ دکھائی دیتی تھیں ہمیں. کبھی کوئی بس ہے, کوئی کوسٹر ہے, اس کو لوٹ لیا گیا ہے یا اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. ایسے بے شمار واقعات جو ہیں وہ ہوتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی نہیں دیتی. ہم اکثر بات کیا کرتے ہیں کہ ترقی ہونی چاہیے. ترقی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے ساتھ بھی ہوتی ہے, تعلیم کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تعلیم ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ایلیمنٹ ہے جس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر اپنی آج کی ڈسکشن کو سامنے رکھیں تو بڑی ایک جو مین پوائنٹ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے, آپ کے اندر شعور ہونا چاہیے. ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں. ہم یہ بیٹھ کر بولتے ہیں کہ قانون یہاں پر نہیں ہے, اس کا عمل درآمد نہیں ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے, سب کچھ ہوگا, لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا آپ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کوئی آ کر آپ کو کس طرح سے صحیح کر سکتا ہے. بڑا اچھا مجھے اس چیز کا جواب دیا SSP صاحب نے کہ آپ جب تھوڑی سی اسٹرکٹ ہوتے ہیں, سختی دکھاتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ پولیس گردی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں, ایک سائڈ پہ پولیس گردی ہے, دوسری سائڈ پہ گڈ گورننس ہے. آپ پولیس کے نظام کو, پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو ہمیں اس چیز کے لیے خود بھی اپنی پارٹیسپیشن دینا پڑے گی. ہمیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک قدم آگے ہونا پڑے گا. ہم جہاں تک بات کرتے ہیں تحفظ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے. آپ کہیں پر بھی کسی پریشانی میں ہوں, روڈ پر ہوں, سنسان ہے, آپ مدد کے لیے جب بھی پولیس کو کال کریں گے, 15 پہ کال کریں گے, آپ کی مدد کے لیے وہاں پر پولیس آتی ہے اور بالکل بغیر کسی مفاد کے آتی ہے. ہمارے اندر یہ خوف ہے. خوف اس لیے ہے کہ ہم جب بھی اپنے پرابلمس کو حل کرنے کے لیے رخ کرتے ہیں تھانے کا یا پولیس کا, تو ہمیں ایک بلا وجہ کا ہمارے اندر ایک خوف ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہمیں اس کے لیے بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ خود اتنا خراب نہیں ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ہر محکمے میں, ہر ادارے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو اچھے ٹریک پر لے کر چل رہے ہوتے ہیں. چند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ محکمہ جو ہے وہ بدنامی کا باعث بن رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک ایسا بن چکا ہے لوگوں کا نظریہ کہ پولیس کا پورا ڈپارٹمنٹ خراب ہے. ہم ایک سلوگن شروع سے سنتے آ رہے ہیں, پولیس کا فرض مدد آپ کی. اور میں اگر بینگ دی پاکستانی اس چیز کو دیکھوں تو مجھے بڑی اس چیز کی بعض اوقات خوشی بھی ہوتی ہے, پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, وہ سول ادارے ہیں, وہ فوج ہے یا کوئی بھی ادارے ہیں, وہ فرنٹ لائن پر ہمارے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں. آپ کسی بھی مشکل میں جب بھی ان کو پکارتے ہیں
یہ فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں, ہمارے تحفظ کرتے ہیں, ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور اگر ہم اس کے قیام کی بات کریں, ہم ریفارمز کی بات کریں پولیس ڈپارٹمنٹ کے, پولیس ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز کی ضرورت ہے. چیزیں پہلے سے بہت بہتر ہیں. آپ کمپیریزن کریں چیزوں کو پچھلے سالوں کے ساتھ. میرے بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے آج کے پروگرام میں کہ پولیس والے جو ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے, وہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتے, یا پھر مختلف ایسے غیر قانونی کام ہوتے ہیں جن کی پشت پناہی پولیس کو ہوتی ہے, اور ہر غلط کام کرتے وقت پورے علاقے کو, پورے شہر کو پتہ ہوتا ہے, لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتہ ہوتا, یا جان بوجھ کر وہ انجان ہوتے ہیں. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, جیسے ایس ایس پی صاحب بتا رہے تھے, ایک گیپ ہے ڈپارٹمنٹ میں اور لوگوں کے درمیان. جب آپ اس کو برج کریں گے, اس کو آپس میں جوڑ دیں گے, تو یقیناً جو ہے ہمارے اندر کا خوف جو ہے وہ ختم ہوگا. ہم کانفیڈنٹلی اپنے پرابلمس کو, اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے. جیسے آپ ڈولفن فورس کی بات کرتے ہیں, آپ کو ہائی وے پر, آپ کو شہر میں, لاہور میں, آپ فیصل آباد میں بھی بہت ایکٹیو ہے. ہمارے ایک ریسنٹ جیسے وہ ایگزامپل کوٹ کر رہے تھے سمندری شہر کی, جو بھی ڈولفن فورس کے جو سپاہی نے جو کارروائی کی. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اپریسیشن کے قابل ہیں. چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں شاید اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ذرا سی کسی چیز کے اوپر ہلکی سی تھپکی دیں گے, وہ چیز بہتر ہو جائے گی. آپ اس کو ٹوک دیں گے, کرٹیسزم کریں گے, وہ چیز اور زیادہ خراب ہوتی چلی جائے گی. سو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپریسیشن ضروری ہے. آپ کے پاس شعور ہونا چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ کہیں پر کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کے رکنے کے بعد پہلا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, مجھے کیوں روک رہے ہو, میں فلانے صاحب سے بات کراؤں گا, میں فلانی کارروائی کروں گا. ہو سکتا ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے آپ کو روک رہا ہو سکتا ہے اس کا میسج آپ کے لیے کوئی پازیٹیو معنی رکھ رہا ہو, لیکن ہمیں رکنے کی ضرورت ہے. ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہ ہم ان کو رول کریں, ہم ٹرن لے لیں, ہم دیکھیں نہ انہیں اور پلٹ کر واپس چلے جائیں, اور بعد میں اس چیز کو بلیم کریں کہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس طرح کے ہیں. سو اگر میں ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں تو میں سمپل اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ اچھا ہے, بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور مزید توقع کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. ہاں, جن جگہوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. جیسے آپ کو میں بتا رہا تھا کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں بہت سارے ایسے سانحات کا سامنا کرنا پڑا. کوئی خدا نخواستہ بم بلاسٹ ہے یا کوئی ٹریجڈی خدا نخواستہ ایسی ہو جاتی ہے, اس کا سامنا کرنا پڑا. اس کے لیے ہمیں اپنی سیکورٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بیگنگ جو ہے وہ جگہ جگہ جو بیگرز موجود ہیں ان کے روپ میں کون ہے ہمیں نہیں معلوم. اس کے لیے ہمارے ادارے جو ہیں وہ بڑا ایفیشینٹلی پرفارمنس دے رہے ہیں اپنی, اور مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب ان لوگوں کو تھوڑا فوکس کریں گے, آپ ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے, دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کارروائی کر رہے ہیں, تو آپ کا نظام پہلے سے بہت شفاف ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. جیسے آپ ہر بات میں, جیسے میں ایس ایس پی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ حدیث کو یا پھر قرآن کو یا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو آپ کوڈ کرتے ہیں. آپ جس سوچ کے ساتھ, جس نظریے کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں, اسی طرح جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اگر یہ انہی کو فالو کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹک جو ہے وہ ریفارم کا حصہ بن جائیں گی. لہٰذا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے خود بہتر ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے. آپ نے آج ہمیں سنا پولیس کلچر کے حوالے سے, بہت سارے دوستوں نے ہمارے ساتھ سوالات بھی کیے. آپ اسی طرح ہر ہفتے کو ہمیں سنتے ہیں 2 سے 4 بجے کے درمیان کرنٹ افیئر شو میں. ہم اگلے ہفتے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فاروق شیخ کو کرنٹ افیئر سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time
clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be